امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے دیوانوں مجھے بتاؤ لوگوں کو جماعت کی نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ لکڑی کے اوپر لکڑی مار دی جائے ہمیں پتہ چل جائے گا نماز کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بانسری کی طرح بن جائے گا، یہ کافروں کا طریقہ، میں اسے اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آگ کو روشن کر دیا جائے۔ فرمایا اگر آگ کو روشن کیا جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا نماز کا وقت آ گیا، نماز کی ادائیگی کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ کوئی اپنے گھر کے اندر سالن بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اپنے گھر میں آگ جلائے گا، دھواں اٹھے گا، مسلمان تو سمجھیں گے نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے مسجد کے اندر دوڑ کے آ جائیں گے۔ فرمایا کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ فرمایا آقا ایسا کر لیجئے نماز کا وقت جب قریب آ جائے گا ایک آدمی مدینے کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کے بتائے گا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن جو گلیوں میں چکر لگا رہا ہے اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ اس کی نماز تو رخصت ہو گئی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا کوئی بانسری کا آغاز کر دیا جائے، کوئی ہارن بجا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بانسری شیطان کا ایک مسکن ہے، میں اسے کبھی بھی اپنانے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ مجلس ایسے ہی ختم ہو گئی، فیصلہ کوئی نہ ہوا۔ اللہ کے نبی بھی تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے، رات کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پر تشریف فرما، رات کا وقت ہے، انہوں نے دیکھا مدینے کی سب سے اونچی پہاڑی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان کے مکمل کلمات کو دوہرا دیا گیا، مکمل اذان دی گئی۔ یہ خواب ہے، خواب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، آپ نے کلمات کو محفوظ کر لیا۔ ادھر صبح کا وقت آ گیا، سارے صحابہ تشریف فرما، یہی مجلس لگی ہوئی ہے۔ حضرت بلال کو بھی خواب کے اندر یہی دکھایا گیا، لیکن بلال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا، آپ نے فرمایا آقا اگر آپ کی منظوری ہو، اجازت ہو، عمر کچھ کہنا چاہتا ہے، عمر بتاؤ کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اذان کے کلمات کو دہرانا شروع کر دیا۔ ادھر اذان کا اختتام ہوا، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر خوشی کے آثار آ گئے، آنکھیں چمکنے لگ گئی، چہرہ چمکنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کلمات کس نے بتائے؟ آقا خواب میں ایک فرشتہ آ گیا، اس نے اگر جبل قبیس کے پاس یہ جملے کہے، یہ مجھے یاد ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جلدی سے چلا جا، بلال کو بلا لے۔ بلال کو بلانے کے بعد ان کلمات کو بلال کو سکھا دو۔ آقا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا بلال کی آواز بلند ہے، بلال اذان دے گا، مدینے والوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا وقت قریب آ گیا۔ تو یہ اذان کس کی بدولت ہمیں ملی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ملی۔ اتنا بڑا اس کا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ اور حدیث کے ایک جملہ سناؤ تمہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جب کوئی دنیا کے اندر سے رخصت ہوگا نا، باپ رخصت ہوگا، بیٹا روئے گا، بیٹیاں روئیں گی، بھائی رخصت ہوگا، بہنیں روئیں گی، ماں رخصت ہوگی، بیٹیاں روئیں گی، خامد رخصت ہوگا، بیوی روئے گی، بیوی رخصت ہوگی، خامد روئے گا۔ ہے اللہ اکبر۔ فرمایا عمر جب تو رخصت ہوگا میرے اسلام روتا رہے گا، جب تو جائے گا نا میرے اسلام روتا رہے گا۔ اور حقیقت ہے آج اسلام رو رہا ہے، وہ یاد کر رہا ہے اسی عمر کو۔
اسی عمر کو یاد، اللہ کے نبی کسی کے لیے کوئی روئے، کسی کے لیے کوئی، عمر تو وہ ہے جب رخصت ہوگا تیرے لیے میرا اسلام روئے گا۔ تو اس کی بدولت ہمیں یہ نماز ملی ہے، اس کی بدولت ہمیں نماز تراویح کی 20 رکعت ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بڑی اعلیٰ زندگی، قرآن سنتے تھے روتے تھے، سناتے تھے روتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ آج یہ زندگیوں کے اندر سے نکل چکی۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے کہا نا کہ بلال تجھے اتنی مار پڑتی ہے، آہستہ اللہ کا نام لے لیا کر۔